اب ہم پڑھیں گے مختوم محی الدین کی 1935 میں شائع ہونے والی کتاب ٹیگور اور ان کی شاعری کا دوسرا باب، خاندان۔ دنیا میں بہت کم ایسے خاندان ہیں جو بیک وقت دولت دنیاوی اور دولت علم دونوں سے سرفراز ہوں۔ بنگالی میں ایک کہاوت ہے کہ علم کی دیوی سرسوتی اور دولت کی دیوی لچھمی ایک ساتھ نہیں رہتے، مگر ٹیگور کا خاندان مستثنیات سے ہے۔ اس خاندان والے جہاں بڑی جائیدادوں اور زمینوں کے مالک ہیں، ادب، مذہب، شاعری، مصوری اور موسیقی کے بھی علم بردار ہیں۔ تہذیب و تمدن کے پورے لوازمات اس خاندان کے وظیفہ حیات ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے جس فضا میں آنکھ کھولی وہ شاعری اور موسیقیت سے معمور تھی۔ رابندر ناتھ کے دادا دوارکا ناتھ ایک وسیع جائیداد کے مالک اور برہمو سماج کے مؤسس راجہ رام موہن رائے کے دست راست تھے۔ راجہ رام موہن رائے کی طرح انہوں نے بھی انگلستان کا سفر کیا اور اپنی جاہ و ثروت اور طرز زندگی کی بنا پر وہاں شہزادہ دوارکا ناتھ کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ طبیعت رئیسانہ پائی تھی، پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے، بے دریغ خرچ کی وجہ سے بڑا قرضہ چھوڑ کر مرے، جس کو ان کے بیٹے دیویندر ناتھ نے بعد میں ادا کیا۔ شاعر ٹیگور کے والد دیویندر ناتھ ٹیگور ادب، فنون لطیفہ، فلسفہ اور فطرت کے عاشق اور ساتھ ہی پکے صوفی اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے عامل انسان تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی ادبیات کی ہندوستان میں وہی قدر تھی جو آج کل مغربی علوم کی ہے۔ چنانچہ دیویندر ناتھ فارسی کی اچھی قابلیت رکھتے تھے۔ مثنوی مولانا روم اور دیوان حافظ ان کی محبوب کتابیں تھیں۔ عرفان کی تلاش میں انہوں نے ایک طویل عرصہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر حافظ کی غزلوں کو گاتے ہوئے گزارا، پھر اپنی باقی ماندہ زندگی برہمو سماج کے پرچار اور استحکام میں صرف کی۔ راجہ رام موہن رائے نے اس مسلک کا سنگ بنیاد رکھا تھا، تو ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرنے والے دیویندر ناتھ ٹیگور تھے۔ پاک اور بے لوث زندگی اور روحانی تصرفات کی بنا پر انہیں مہرشی کہا جاتا ہے۔ یہی اثرات ان کے بیٹے رابندر ناتھ ٹیگور کو بھی وراثتاً ملے، جس کی جھلک ان کی شخصیت اور کام میں موجود ہے۔ قدرت نے دل کھول کر اس خاندان پر نعمتوں کی بارش کی۔ اس کا ہر فرد کسی نہ کسی خاص قابلیت کا مالک ہے۔ چنانچہ ٹیگور کے بڑے بھائی دجیندر ناتھ بڑے فلسفی ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی مقناطیسی قوت رکھتے ہیں کہ پرند ان کے بازوؤں پر بے جھجک بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسرا بھائی جلوندر ناتھ آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے پنسل کے کام پر مغرب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ ان کے ایک اور بھائی پہلے ہندوستانی ہیں جو انڈین سول سروس میں منتخب ہوئے۔ ابندر ناتھ اور گنگانند ناتھ ان کے دو بھتیجے بنگالی آرٹ کے ممتاز ماہر ہیں۔ اول الذکر تو ایک آرٹ اسکول کے صدر ہیں، اور یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک کا بھی مرکز توجہ ہے۔ ان کی تصاویر عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ موسیقی میں بھی یہ خاندان خاص امتیاز رکھتا ہے۔ خود رابندر ناتھ اچھے ماہر موسیقی ہیں، اور ان کے اکثر رشتہ دار اس فن کے مسلمہ استاد ہیں۔ ان کے بھائی یوشیندر ناتھ نے، جو موسیقی میں خاص کمال رکھتے ہیں، شاعر ٹیگور کی اکثر غزلوں کو راگوں میں تبدیل کیا۔ راجہ سریندر موہن ٹیگور موسیقی کے ڈاکٹر ہیں۔ موسیقی پر ان کے کئی عالمانہ مقالے ہیں جو بنگالی موسیقی میں نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ غرض شعر و موسیقیت کی جملہ لطافتیں رابندر ناتھ ٹیگور کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے آغاز عمر ہی سے ہندوستانی نشأت ثانیہ کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے۔